بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ فصل صوم، حدیث نمبر 168۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات یعنی المہلکات، رواہ البخاری۔ ترجمہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے زیادہ باریک ہیں، یعنی تمہارے نزدیک بہت معمولی اور حقیر ہیں، اور تم ان کو کرنے سے نہیں ڈرتے، لیکن ہم ان کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والے کاموں میں شمار کرتے تھے۔ حدیث نمبر 169۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عائشة ایاکی ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، رواہ ابن ماجہ والدارمی والبیہقی فی شعب الایمان۔ ترجمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا جن کو حقیر اور معمولی خیال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان گناہوں کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف سے ایک مطالبہ کرنے والا بھی ہے۔ تشریح، چھوٹے گناہ سے غافل نہ رہے اور ان کو معمولی نہ سمجھے کہ چھوٹی چنگاری بڑھتے بڑھتے شعلہ والی آگ بن جاتی ہے۔ نیز یہ کہ جس گناہ کو چھوٹا اور سہل جانا جاتا ہے اس کی تلافی اور اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ بس حدیث شریف کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قسم کا عذاب ہے کہ گناہ کو چھوٹا اور سہل سمجھ کر غفلت میں مبتلا رہے۔ نیز یہ سمجھنا چاہیے کہ چھوٹے گناہ پر اگر اصرار کیا جائے تو وہ بھی صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ ہو جاتا ہے، اور اسی سبب سے کبھی حق تعالیٰ کبیرہ گناہ معاف فرماتے ہیں اور کبھی صغیرہ گناہ پر عذاب دیتے ہیں۔ اور واضح ہو کر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور حق تعالیٰ کا تھوڑا راضی ہونا بھی تمام کائنات و ما فیہا سے افضل و اکبر ہے۔ پس جس ذات پاک کی تھوڑی رضا نعمت کے اعتبار سے اکبر ہے، تمام چیزوں سے اسی طرح اس کی ناراضی تھوڑی بھی نہایت خطرناک و مضر ہے تمام چیزوں سے۔ حدیث نمبر 170۔ وعن ابی بردۃ بن ابی موسیٰ قال قال لي عبد الله بن عمر هل تدري ما قال ابی لابیک؟ قال قلت لا، قال فإن ابی قال لابیک یا ابا موسیٰ هل يسرك ان اسلامنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه برد لنا وأن كل عمل عملنا بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس، فقال أبوك لأبي لا والله قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على أيدينا بشر كثير وإنا لنرجو ذلك، قال أبي ولكني أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا وأن كل شيء عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس، فقلت إن أباك والله كان خيرا من أبي، رواه البخاری۔ ترجمہ، حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جانتے ہو میرے والد نے تمہارے والد سے کیا کہا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ مجھ کو معلوم نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے والد نے تمہارے والد سے کہا تھا کہ اے ابو موسیٰ، کیا یہ بات تجھ کو خوش کرتی ہے کہ ہمارا اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ تھا، اور ہماری ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور ہمارا جہاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور ہمارے سارے اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے وہ ہمارے لیے ثابت و برقرار رہیں، اور آپ کی وفات کے بعد جو عمل ہم نے کیے ہیں ان سے اگر ہم برابر سرابر چھوٹ جاویں تو ہمارے لیے کافی ہے۔ تمہارے والد نے سن کر میرے والد سے کہا، نہیں، یوں نہیں ہے، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ہم نے نماز پڑھی اور ہم نے روزے رکھے اور بہت سے نیک اعمال ہم نے کیے، اور بہت سے لوگ ہمارے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے، اور امید ہے کہ ہم کو ان اعمال کا ثواب ملے گا۔ میرے والد نے یہ سن کر کہا، لیکن میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے، میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ جو اعمال ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہیں وہی ثابت و برقرار رہیں، اور جو اعمال ہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کیے ہیں ان سے ہم برابر سرابر چھوٹ جائیں۔ میں نے یہ سن کر کہا کہ تمہارے والد اللہ کی قسم میرے والد سے بہتر تھے۔ تشریح، برابر سرابر کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان اعمال سے نفع پہنچے نہ ضرر، اور نہ ثواب ملے نہ ان اعمال کا نہ ان کے سبب عذاب ہو۔ طاعت ناقص ما موجب غفران شود، طاعت ناقص ما موجب غفران شود،
راضیم گر مدد علت عصیان شود، راضیم گر مدد علت عصیان شود. ہماری ناقص عبادت باعث مغفرت نہیں ہوتی تو میں راضی ہوں کہ وہ عبادت عفو کر دی جائے اور سبب زیادتی معاصی نہ بنے. عارفین حضرات نے فرمایا ہے کہ جو گناہ دل میں ندامت و ذلت و شرمساری و حقارت پیدا کرے وہ بہتر ہے اس طاعت و عبادت سے جو دل میں ناز و بڑائی یعنی تکبر و عجب پیدا کرے. عظیم بر ملائک شرف داشتن، عظیم بر ملائک شرف داشتن کہ خود را بہ السگ نہ پنداشتن، کہ خود را بہ السگ نہ پنداشتن. اولیاء کرام اس سبب سے فرشتوں سے بازی لے جاتے ہیں کہ اپنے کو خاتمہ اور انجام کے خوف سے کتوں سے بھی بہتر نہیں سمجھتے، اور وہ تواضع جو اللہ تعالیٰ کے لیے اس پر بلندی کا وعدہ ہے.